مسلسل ہم لوگ سن رہے ہیں ان کی مسز کا پیغام، ان کی دعائیاں، ان کے والد کی دعائیاں، ان کے خاندان کی دعائیاں. بیٹا تو شہید ہو گیا، ہم زندہ ہیں. یہ ذلت اور رسوائی دیکھنے کے لیے یہ کسی کو انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا کہ جو ایک انسانی جان کی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے. جی جی بالکل بالکل. یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عوام نے یہ حد پار کی ہے تو فورسز نے بھی حد پار کی ہے. عوامی احتجاج میں فورسز نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں. آگے بڑھتے فیصلہ دیتے حکومت کو یہ موقع نہ ملتا. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشرہ الوی اور طارق متین. خبریں چل رہی ہیں شہید کا ایک پیغام سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا ہے اور عمران ریاض ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہو سکے ہیں as expected. ہاں جی. اور پھر اب کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں. گل داؤدی کہتے ہیں کہ جب موجودہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی تھی تو سب لوگ مجرم قرار دیے گئے تھے. اعلیٰ عدلیہ سے ضمانتوں پر باہر آئے تھے. اب بتائیے قصوروار تو باہر وائٹ گولڈ کی خریداری کر کے مال سمیٹ رہا ہے, ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی آرمی؟ اچھا یہ آپ نے کہا گل داؤدی کہتے ہیں, یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ کہتے ہیں یا کہتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, تو بہرحال گل داؤدی کا کہنا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے ایک ہمارے یہاں کی پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے, اور جب صورتحال بدل جاتی ہے تو لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور وہ جو چڑھتے سورج کو سلام ہے وہ پھر ہر جانب سے کیا جاتا ہے, تو اس سے انکار ممکن نہیں ہے. دوسرا, جس طرح سے یہ لوگ حکومت میں آئے تھے اس میں خود ان کے لوگوں نے بتا دیا تھا نا, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے, کہ ایم کیو ایم تو اپنی مرضی سے چائے کا کپ اٹھا لے تو واپس بھی نہیں رکھتی. اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے بتا دیا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل تھی اس وقت, بہرحال اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف تو کم از کم نہیں تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے بہت کچھ کھول کے رکھ دیا تھا. تو ٹھیک ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک انگلش کا بڑا کامن جملہ جو پچھلے کچھ عرصے میں اس خواب نے بار بار استعمال کیا وہ یاد رکھنا چاہیے. وہ جملہ ہے This too shall pass, یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے. محمد ابراہیم, اچھا ہمارے یہاں تو وقت گزر کر بھی وہ لوپ میں ہی چل رہا ہے نا. ہاں تو دیکھیے نا, یہ تو ہمارے یہاں ایک اور حقیقت ہے نا کہ یہ قوم 75 سال سے تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہی ہے, اور ہم لوپ میں چل رہے ہیں, اور وہ موڑ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو بس یہ ایسے ہی ہے. محمد ابراہیم کہتے ہیں کہ تنخواہ تو ٹھیک ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ اربوں خربوں میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے, یہ فارمولہ عوام کو بھی بتا دیں تو سارا پاکستان خوشحال ہو جائے اور ملک کا قرضہ بھی اتر جائے. یہ سارے سرکاری آفیسر جب ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اربوں کے مالک ہوتے ہیں. ہاں مطلب پہلے عرب ان کے مالک ہوتے ہیں, پھر یہ این والے, پھر یہ اربوں کے مالک ہو جاتے. ایک دیکھیے آج کل نا بڑی بات چل رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو. اچھا جو مجرم ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو, اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اعتراض نہیں. ابھی علی ظفر صاحب نے بھی اس کی حمایت کر دی, بیرسٹر علی ظفر نے اس کی حمایت کر دی ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے قانون دان, انہوں نے بھی اس کی حمایت کر دی ہے. بہت سے قانون اس کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن 9 مئی کے واقعات پر نو اسٹرنگز اٹیچڈ مذمت ہونی چاہیے. مگر جنرل باجوہ کے خاندان کے قریبی لوگوں کے 12 ارب کی بات ہوئی تو کچھ صحافی, کچھ سرکاری ملازمین ڈیٹا لیکس کا معاملہ گرفتار ہو گئے. اس اساسوں کی تحقیقات نہیں ہوئی. اچھا یہ خبر ہمارے ہاں کبھی مصدقہ ہو کر ہمارے سامنے نہیں آئی, لیکن ایک خبر آئی کہ اشفاق پرویز قیانی صاحب کا آسٹریلیا میں ایک جزیرہ ہے. اچھا یہ آئی نا, چلے میں کہتا ہوں یہ خبر جھوٹی ہے ایک لمحے کو, لیکن کیا کبھی اس کی تفتیش کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے راحیل شریف صاحب, ان کے بارے میں کہ انہوں نے پرائم لینڈ لی, جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیس آف لینڈ ملتا ہے وہ بارڈر ایریاز میں ملتا ہے, لیکن پرائم لینڈ لی تھی انہوں نے. باجوہ صاحب کے بارے میں بھی ایسی خبریں ہیں. بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, اور ان معاملات کی بھی یہ جو آرمی ایکٹ ہے اور جو چیزیں ہیں تو یہ ان کی بھی تفتیش ہو جائے اور ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں. اچھی بات ہے, یہ ملک کا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ ہے, یہ ملک میں سب سے زیادہ بتائی گئی حقیقت ہے.
تو یہ جو ہے اس کا ہم ایک اور عملی نمونہ بھی دیکھ لیں, اچھی بات ہے. آرمی ایکٹ سویلینس پر تو نافذ ہو رہا ہے, تو آرمی پہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور ان پہ ہوتا بھی. وہاں پہ ہمیں کچھ آفیسرز کے حوالے سے تفتیش کی خبریں ملتی بھی ہیں یا کارروائی کی خبریں ملتی بھی ہیں, لیکن وہاں کی جو خبریں وہ بھی ہمارے پاس سویلینس کی طرف سے آتی ہیں, اور پھر وہ ذرائع کے حوالے سے آتی ہیں, اور ان کی اگر تصدیق نہیں کی جاتی, تردید نہیں کی جاتی, تو وہ تصدیق ہوتی ہے. اوکے. قدسیہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے اور انسان بھی معاف کر ہی دیتا ہے, لیکن انسان کی غلطی اسے کبھی معاف نہیں کرتی. ایک غلطی چیف جسٹس نے رجیم چینج کے حق میں کی, دوسری بڑی غلطی خان صاحب نے اپنی دونوں صوبوں کی حکومت ختم کر کے کی, اور خان کی اس غلطی کا خمیازہ پورا ملک بھگت رہا ہے. پتہ نہیں خان صاحب جوش کے بجائے ہوش سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا خان کو سمجھانے والا کوئی نہیں؟ اچھا دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کا جو قومی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ تھا, اس پہ میں نے کہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے, اور میں نے بار بار کہا تھا, اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں بھی کہا, اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا, اور اس کے علاوہ کچھ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی کہا. جو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ تھا, اس فیصلے کے حوالے سے میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا ہے. قومی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ میں نے کہا تھا غلط تھا, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ایک بندہ صوبے میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا, تو پھر وہ کیا کر لیتا. تو اس لیے اس حکومت کو تیاگ دیا, ٹھیک کیا تھا. جو چیزیں اس کے بعد ہوئی ہیں وہ اگر ان کے خلاف ان تمام لوگوں کو, اس وفاق میں موجود حکومت کو, حکومت کے دوستوں کو کرنا تھی تو کرنا تھی, وہ پھر بھی ہو جاتی. تو میں نے دوسرے پر نہیں کہا کہ غلط کیا, پہلے پر میں نے کہا تھا کہ غلط کیا تھا. اب شہید کے جو والد ہیں ان کا ایک پیغام جو سوشل میڈیا پر گردش, پھر اس کے بعد ہم عمران ریاض کی بھی بات کریں گے. کیپٹن اسفن یار شہید چوک کے ہورڈنگ کو زمین پر گرایا گیا, اکھاڑ دیا گیا, اس کو اوپر اسپرے کر کے خراب کیا گیا. اس نوجوان نے جس جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر پوری قوم نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا, اور ہم نے جذبات میں مبتلا پوری قوم کو بجا طور پر دیکھا تھا, اپنی محبت نچھاور کرتے دیکھا تھا. 9 مئی کے واقعات میں یادگار شہداء ایک سے زائد جگہوں پر اس کو نقصان پہنچایا گیا. یہ جی ایچ کیو کے گیٹ کو کھول کر اندر داخل ہو جانا اور انسگنیاں گرا دینا, یہ اس سے بڑا ہے. جی جی بالکل. یادگار شہداء پر حملہ کور کمانڈر ہاؤس سے بڑا ہے, ٹھیک ہے. شہیدوں کی یادگار پر حملہ کرنا, جو شیر خان, کرنل شیر خان کے مجسمے کو, ان کو وہاں سے ڈسمنٹل کرنا, یہ اس سے بڑا ہے, جی ایچ کیو پر حملے سے بڑا ہے. اسی طرح سے یہ ایک بورڈ تھا, اس بورڈ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہاں پر کانکریٹ کا ایک پلاک لگایا گیا تھا, اس میں کچھ چیزیں تھیں, کچھ تحریر تھی, اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا, اسپرے بھی کر دیا گیا. اور ان کے والد نے یہ کہا کہ بیٹا تو شہید ہو گیا, ہم زندہ ہیں یہ ذلت اور رسوائی دیکھنے کے لیے. یہ کسی کو انہوں نے واٹس ایپ کیا تھا, اب یہ وائرل ہو رہا ہے, یہ شرمناک ہے. دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ اس بارے میں میں اور آپ یا کوئی بھی افواج پاکستان میں سے بھی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو سویلینز کی بھی جانیں گئی ہیں نا, یہ قابل احترام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک انسانی جان کی حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے. جی جی بالکل بالکل. یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق, اور ایک انسان کو بچانا, پوری انسانیت کو بچانا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ جو یادگار شہداء ہے, یہ جو عمارتیں ہیں, ان کا تقدس پامال کیا گیا, غلط 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 کیا گیا. اس کے بعد جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ باقی چیزوں کی تحقیقات ہو, وہ ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے, لیکن عام آدمی نے اشتعال کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کی محبت میں جو کیا وہ حد پار کر کے آگے چلا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ لوگ بھگت رہے. عوام نے یہ حد پار کی ہے تو فورسز نے بھی حد پار کی ہے. عوامی احتجاج میں فورسز نے سیدھی گولیاں چلائی ہیں, ان کے مقابل کون سے دشمن فوج کے سپاہی کھڑے تھے. اس احتجاج میں فورسز کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا مقدمہ کیا ریاست لڑ پائے گی؟ دیکھیے ان کا مقدمہ میں تو یہ عرض کروں گا آپ سے کہ خود فوج کو اس کی تفتیش کرنی چاہیے, بالکل, تحقیق کرنی چاہیے, اور خود
فوج کو اس کا جواب دینا چاہیے. یہ لوگوں کا فوج پر اعتماد اور بحال کرے گا, شہیدوں کی جو حرمت ہے اسے اور وقار دے گا, غازیوں کا جو احترام ہے, ان سے جو محبت ہے اسے اور وقار دے گا. تو فوج کو خود اور اس بارے میں ڈیفینیٹلی اندر ایک تھاٹ موجود ہوگی کہ ہمیں اس سوال کا جواب بھی دینا چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہے. الیکشن سے بچنے کے لیے حکومت نے ریاست کو آگ میں دھکیل دیا ہے. اس جرم کا حساب کون لے گا؟ دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ مسلسل اس حکومت نے زیادتی کی, اور چیف جسٹس صاحب نے انتہائی احترام کے ساتھ, بندیال صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی عرض کروں, میں جہاں آپ حکومت کی بدتمیزی کے آگے ڈٹ گئے یا آپ نے کئی جگہوں پر برداشت سے کام لیا, زبردست, لیکن فیصلہ نہ دے کر آپ نے زیادتی کی ہے. صرف یہی نہیں, ارشد شریف شہید کیس پہ بھی فیصلہ نہ دے کر آپ نے زیادتی کی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ نے کہا مقدمہ درج کرو, ریاست کی مدعیت میں مقدمہ ہو گیا, مدعی کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے زیادتی کی ہے. تو یہ زیادتی تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. یہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے بڑھتے, فیصلہ دیتے, حکومت کو یہ موقع نہ ملتا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ عدالت نے حکومت کی سہولت کاری کا ہی کام کیا ہے تو زیادہ سخت ہو جائے گا. حکومت مسلسل بدتمیزی کر رہی تھی, پریشر ڈال رہی تھی. کیا پریشر نے کام دکھایا یا کچھ ایسا ہوا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی چیزیں سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ. وہ ہوتا ہے نا, کئی بار پھر آپ کو بعد میں اس دن کیا ہوا تھا, اس طرح کی ویڈیوز کچھ لوگ ریویل کرتے ہوئے نظر آئیں, لیکن جو یا چیزیں سامنے آنے پر زیادہ بات کی جا سکے گی. لیکن اب تک عدالت نے کئی جگہوں پر زیادتی کی ہے. اچھا, عمران ریاض صاحب پر آتے ہیں. ایک اور عدالتی زیادتی. ہاں, ابھی تک بے بس ہے عدالت ان کی رہائی کے لیے. ان کی مسز کا پیغام ہم سن رہے ہیں, مسلسل ہم لوگ سن رہے ہیں ان کی مسز کا پیغام, ان کی دعائیاں, ان کے والد کی دعائیاں, ان کے خاندان کی دعائیاں. اور میں کچھ ان کے خاندان کے حوالے سے میں کچھ ایسی چیزوں سے واقف ہوں جو میں شاید یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتا. میں کچھ ایسی چیزوں سے واقف ہوں جو میں بتانا چاہتا ہوں لیکن میں بتا نہیں پا رہا. اس کرب کو بھی شاید میں پوری طرح سے نہیں بتا پا رہا. میں اس خاندان کے کچھ لوگوں سے مسلسل رابطے میں ہوں, میں بات کر رہا ہوں. وہ جس کرب سے گزر رہے وہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور ہمارے ہاں جن حالات میں وہ اس کرب سے گزر رہے ہیں, جس بہت بڑے سانحے کے بعد جو ہم نے ارشد شریف شہید کی شکل میں دیکھا, تو اس کے بعد یہ لوگ اگر پریشان بھی, کیا میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے. تو عدالت کو دیکھیے, اب عدالت کتنی بے بس ہے. عدالت میں جو کچھ ہوا ہے, عدالت نے ڈی پی او کو کہا 48 گھنٹے. اس 48 گھنٹے کی مہلت گزشتہ رات ختم ہو رہی تھی, گزشتہ شام ختم ہو رہی تھی. اس کے بعد بھی کئی گھنٹے گزرنے کے بعد صبح 9 بجے پھر اس کے بعد اب آئی جی کو, باقی لوگوں کو عدالت نے, جب لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا, پھر کہا ہے کہ پیش ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں, میں نے کل ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ عمران ریاض خان کو پیش نہیں کیا جائے گا, پہلے سے کہہ دیا تھا. آئی جی صاحب آ جائیں گے, کیا عمران ریاض خان پیش ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. عدالت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے ڈی پی او کو کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, جمع تفریق سے کام نہیں چلے گا. عدالت نے بے بسی کا اظہار کیا کیا جب ان کے وکیل نے کہا کہ آپ عمران ریاض خان کو پیش کرنے کا حکم دیں. یعنی عدالت یہ کہہ دے کہ 1 بجے عمران ریاض خان کو پیش کیا جائے. صحیح, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کس کو کہوں, پولیس کو تو کہہ دیا, اور اب کس کو کہوں. تو عدالت بے بس ہے. اور جب عدالت اس حد تک بے بس ہوتی ہے نا, تو پھر سوال بہت بڑا ہو جاتا ہے, خدشہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, ڈر بہت بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے, عدالت بڑی ہوگی, عدالت کا فیصلہ بڑا ہوگا, عدالت کی حرمت بڑی ہوگی تو اعتماد بڑا ہوگا. بالکل. عدالت کی حرمت چھوٹی ہو جائے گی, عدالت کی بے بسی بڑی ہو جائے گی تو اعتماد چھوٹا نہیں ہوگا, اعتماد غائب ہو جائے گا. جی بالکل صحیح. اس کیفیت سے یہ خاندان گزر رہا ہے. لوگ تمام کے تمام عمران ریاض خان کے لیے فکر مند ہیں, اور عمران ریاض خان غائب ہے. ایک مقدمہ نہیں ہے, ایک دفعہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کہ عمران ریاض خان, اور عمران ریاض خان میرا چھوٹا بھائی ہے کہنے والے رانا مشہود ہوں, دیگر لوگ ہوں, ہمارا دوست ہے, میرا پیار کا رشتہ ہے کہنے والے حکومتی وزراء, ان میں سے کوئی بھی اس بارے میں نہیں بول رہا.
اچھا، ایک تو جرم پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس جرم میں، اگر طاقتور حلقوں سے اختلاف رائے اگر جرم ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ عدالت سے بالاتر ہو کر کوئی سزا ہے؟ دیکھیے بات یہ نا کہ پیش کیا جائے گا، بیان دیا جائے گا، بتایا جائے گا، اور اس کے بعد چالان کیا جائے گا، تو پھر ہمیں مزید سزا کیا ہے کیا نہیں ہے یہ پتہ چل رہا ہے۔ شکایت کیا اس ہے؟ سے پہلے جو ہے جو اس وقت کی کیفیت ہے اسے لاقانونیت کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ لاقانونیت اور ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لاقانونیت۔ تو اس لاقانونیت کے بارے میں کیا کہیں؟ مطلب یہ تو لاقانونیت ہے، عدالت کی بے بسی ہے۔ عدالت کی بے بسی خود عدالت کے اندر، مطلب یہ تو عدل کی توہین ہے کہ عدالت بے بس ہو۔ اور اس لاقانونیت کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی کوئی وضاحت نہیں دے سکتے۔ اچھا مجھے ایک اور چیز کا جواب دیجیے نا، یا کوئی بھی دے دے، کہ عدالت یہ کہہ دے کہ اب ہم کیا کریں۔ ہاں، جب عدالت یہ کہہ دینا کہ ہم کیا کریں تو پھر تو میں یہ پوچھوں گا کہ پھر آپ موجود کیوں ہیں؟ پھر آپ کم از کم اور کچھ نہیں تو استعفیٰ دیں اور چھوڑ دیں کہ اگر میں یہ نہیں کر سکتا، میری اتنی نہیں چل سکتی، تو پھر میں کیوں بیٹھوں؟ صحیح۔ تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک بڑا میسج تو دے دیں کہ یہ لیجئے، اگر میری اتنی، یہ ہے توہین عدالت۔ ہاں۔ یہ ہوتا ہے نا فلانے نے کہہ دیا، انصاف دینے والوں یہ نا انصافی ہے، تو یہ توہین عدالت ہے۔ وہ چیف جسٹس کے بارے میں باہر جو پی ڈی ایم نے آ کے نعرے لگوائیں، چیف جسٹس اور پھر ایک جانور کا نام اور ہائے ہائے، وہ توہین عدالت ہے۔ لیکن اگر اس پر عدالت کچھ نہیں کرتی تو یہ عدالت کی بے بسی، یہ توہین عدالت ہے، یہ عدل کی توہین ہے، عدالت کا بے بس ہونا۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک میسج تو دے دیں، اوپر سب کو بتا تو دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، اور چھوڑ دیں کرسی۔ صحیح۔ اب یہ کرسی چھوڑ دینے کا پیغام توہین عدالت بن جائے گا۔ اچھا، وہ جو عدالت کے باہر ایک مجسمہ نصب ہوتا ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، ہاں مطلب دنیا کے کئی ملکوں میں، ہاں، ہمارے ہاں تو ترازو ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن وہ پٹی تو ججز کی آنکھوں پہ بندھی ہوتی ہے۔ یہ پٹی جو ہے اس لیے ہوتی ہے کہ سب کو مطلب قانون اندھا ہے، وہ شواہد کی روشنی میں چلے گا، انصاف کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ترازو ہے وہ بھی برابر نہیں ہے، بے شک برابر نہیں ہے۔ الگ کی اسکرین پر کسی اور خبر کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔